وہ مولا علی کردی صاحب خود بھی وہ جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں، چھوٹا پیشاب جانوروں کا پیتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم پیو۔ ایسا کیوں کہتے ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا قرآن اور حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی مثال یا اس طرح کی کوئی حدیث ملتی ہے؟ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ میرے دوستو، ایک حدیث ہے، وہ سیاہ ستہ کی اکثر کتابوں میں ہے، بخاری، مسلم میں، ابو داؤد میں، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، کہ قبیلہ ارینا والے قدموا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اسلام انہوں نے ظاہر کیا اور مدینہ میں رہنے لگے، تو مدینہ کے آب و ہوا ان کے موافق نہ ہوئی، تو وسقمت اجسامہم، ان کے جو جسم ہیں وہ کمزور پڑ گئے، بیمار ہو گئے، وہ شکوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں جو ہے وہ تکلیف ہو گئی ہے یہاں پر آ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو فرمایا اشربوا من ابوالہا و البانہا، کہ ہمارے اونٹ چل رہے ہیں، وہاں پہ جاؤ، ان کا پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب یہ قبیلہ ارینا والے یہ ان اونٹوں کے پاس گئے، چرواہا تھا، وہاں پہ انہوں نے پیشاب اونٹوں کا پیا اور دودھ پیا، تو اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ یہ واقعی حدیث ہے۔ اب حدیث کا پس منظر اور حدیث کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ کردی صاحب اس حدیث کا مطلب اور مفہوم سمجھنے میں غلطی کھا گئے، اور یہ لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس طرح مسئلہ نہیں ہے کہ بیمار کو جی فوراً وہ پیشاب پلا دیا جائے یا اس طرح کرا دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ حدیث بھئی اس حدیث کے مقابلے میں اور حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں، جس میں ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو، جانوروں کے پیشاب سے، کیونکہ اکثر جو ہے عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ نہ بچنے سے، اپنا پیشاب لگ گیا، جانوروں کا لگ گیا تو عذاب قبر ہو جاتا ہے، عذاب قبر جانے کا سبب۔ ہم کہتے ہیں کہ کردی صاحب اگر پیشاب حلال ہے اور پینے کا آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ بتائیے کہ وہ ان پیشاب سے اگر آدمی نہ بچے تو پھر عذاب قبر کیوں ہوتا ہے؟ اگر پاک چیز ہے تو پھر عذاب قبر کیوں؟ اور ایک اور حدیث بھی جو ہے وہ مشہور ہے، سیاہ ستہ کے اندر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا رہے ہیں اپنے گدھے پر، جانور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور جب دو قبروں کے قریب سے گزرا تو کودکنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو تو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اس کے جانور تھے اور وہ ان جانوروں کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ جب پیشاب پینا حلال ہے تو بھائی پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ بھئی اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو محدثین بیان کرتے ہیں کہ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ ان کا جو علاج ہے وہ کسی حلال چیز میں نہیں رکھا، ان کا علاج صرف اونٹ کے پیشاب پینے کے اندر رکھا ہے، اور شفا اس میں رکھی ہے اللہ پاک نے۔ تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا تھا۔ اب بھی اس حدیث سے ہم یہی مطلب نکالتے ہیں کہ بندے کو اگر ایسا بیماری لاحق ہو جائے، ایسی بیماری بندے کو لاحق ہو جائے کہ وہ حلال چیزوں سے اس کا طبیعت بالکل ٹھیک ہی نہ ہو رہی ہو، اس کا جسم تندرست ہی نہ ہو رہا ہو، تو اب بھی اس کے لیے یہی ہے کہ اگر اس کو ماہر ڈاکٹر کہتا ہے اور ڈاکٹر کو بھی یقین ہے کہ یار یہ حرام چیز پینے یا کھانے سے اس کی بیماری بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور وہ بیماری بھی بڑی بیماری ہے، تو اب بھی ایسی حرام چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھی وحی کے ذریعے جب پتہ چلا کہ ان کی بیماری حلال چیزوں میں، ان کی بیماری کی شفا حلال چیزوں میں نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ پیشاب پینے کا کہہ دیا، جو کہ تھا حرام، لیکن چونکہ بیماری کی صورت میں جب حلال چیزوں سے شفا نہ ہو رہی ہو تو حرام چیزوں سے شفا حاصل کرنا، ان کو پینا، استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں حدیث کا